اب میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ کعبے کی طرف منہ کرنے کا راز کیا ہے، کہ استقبال قبلہ کا راز کیا ہے۔ اس وقت آپ اس کو سمجھیے۔ اصل بات یہ ہے کہ عبادت کی روح دل جمعی اور یکسوئی ہے۔ عبادت کی جو اصل روح ہے اور اصل جان ہے وہ دل جمعی اور یکسوئی ہے، یعنی دل کا کسی ایک جہت میں لگا ہوا ہونا ہوتا ہے۔ یہ اصل مقصود ہوتا ہے عبادت کے اندر، اور بغیر دل جمعی یکسوئی کے عبادت کی صورت ہی صورت پائی جاتی ہے، روح نہیں پائی جاتی، جان نہیں پائی جاتی۔ اور یہ ایسی بات ہے جس کو تمام اہل ادیان تسلیم کرتے ہیں، تمام مذاہب والے تسلیم کرتے ہیں۔ اب سمجھیے کہ اجتماع خواتر میں اجتماع ظاہر کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے، اس لیے نماز میں سکون اعضاء کا حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں تمام اعضاء کو سکون کے ساتھ رکھا جائے۔ التفات اور عبث سے ممانعت صادر ہوئی ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا اور ادھر ادھر کے بیکار کے کام کرنا، ہاتھ پیر کو حرکت دیتے رہنا، یہ اس کی ممانعت شریعت میں آئی ہوئی ہے۔ اور صف کے سیدھا کرنے کا بھی حکم ہے، کیونکہ صف کے ٹیڑھا کرنے سے قلب پریشان ہو جاتا ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے۔ عام قلوب کو، عام دلوں کو اس کا احساس کم ہوگا، کیونکہ ان کو دل جمعی اور یکسوئی بہت ہی کم نصیب ہوتی ہے۔ مگر جن کو نماز میں دل جمعی کی دولت نصیب ہے، ان سے پوچھئے کہ صف ٹیڑھی ہونے سے دل پر کیا اثر ہوتا ہے۔ صوفیہ قسم کھا کر کہتے ہیں صف اگر غیر مستقیم ہے، سیدھی نہیں ہے، تو اس سے قلب میں بڑا ہیجان اور پریشانی سی معلوم ہوتی ہے۔ اس دل جمعی کے لیے سجدہ گاہ پر نظر جمانے کی تاکید بھی آئی ہے، کیونکہ جگہ جگہ نظر گھمانے سے بھی قلب کو یکسوئی حاصل نہیں ہوتی، دل کو یکسوئی حاصل نہیں ہوتی۔ بس نماز میں اگر ایک خاص جہت مقرر نہ ہوتی، ایک خاص ٹارگٹ اور ایک خاص سمت مقرر نہ ہوتی، تو کوئی کسی طرف منہ کرتا، کوئی کسی طرف منہ کرتا، تو اس اختلاف جہات اور تباین حیات سے تفرق قلب ہوتا، یعنی الگ الگ جہات سے، الگ الگ سمتوں سے دلوں کے اندر ایک قسم کا تفرق پیدا ہو جاتا۔ لہٰذا یکسوئی کے لیے ایک خاص جہت مقرر کر دی گئی ہے، اور یہی کعبے کی طرف منہ کرنے کا راز ہے۔ رجوتك عفوا ولا لي سوى ودمع يسيل